ڈیلی بلوچستان نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں سید ضیاء آغا. بلوچستان ایک غریب صوبہ ہے تو جہاں امن و امان کی صورتحال اور معاشی مشکلات نے کاروبار کو شدید متاثر کر رکھا ہے. ایسے میں ہی حکومت بلوچستان کی جانب سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کر دیا گیا ہے. گزشتہ روز ڈپٹی کمشنر کوئٹہ امیر اللہ بادینی نے یہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ رات کوئٹہ شہر میں دکانیں رات 8 بجے جبکہ ریسٹورنٹس اور ہوٹلز رات 11 بجے بند کیے جائیں گے. اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے تاجروں کا موقف. میرا نام سید محمد نسیم ہے. حکومت بلوچستان کی طرف سے جو لاک ڈاؤن نافذ کیا اس میں بلوچستان والوں کی تجربے کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. خاص کر ہوٹل اور ریسٹورنٹ ریسٹیشن والوں کے لیے ہمارے اخراجات وہی ہے، لیبر کے تنخواہیں وہ سب کچھ وہی ہے. بارش بل ہم لوگ ادا کریں اور یہ ایک طرفہ فیصلہ ہے. میرا نام عبدالحادی ہے. اس حوالے سے میں یہ کہوں گا ہمارے شہر میں ویسے بھی کاروبار کا فقدان ہے، معاشی بدحالی ہے. ملکی صورتحال کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں ہمارے اس پسماندہ صوبے کے لیے میرے خیال میں یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے یہ کسی طرح بھی متعمل نہیں ہو سکتا. ایڈوکیٹ ہائی کورٹ میں سمجھتا ہوں یہ نوٹیفکیشن جو ہے عوام کے مفاد میں نہیں، یہ سراسر غلط ہے اور انہوں نے کوئی ایسا عوام دوست اقدامات نہیں کیے سوائے اس نوٹیفکیشن کے. اس نوٹیفکیشن نکالنے کا مقصد یہ کہ تاجر برادری خصوصاً بزنس میں نظرات جو ہے اور چیمبر آف کامرس جو بھی تھوڑا بہت بزنس بلوچستان میں چل رہا تھا اس کو بھی کاروبار کو زیرو پہ لانے کے مترادف ہے. ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. تمام صوبوں نے لاک ڈاؤن مسترد کیا ہوا ہے. یہ بدامنی کا شکار صوبہ ہے یا بے روزگاری کی شرح سب سے زیادہ ہے. تو لہٰذا ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ واپس لیا جائے اور تاجروں کو ریلیف دیا جائے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، بجلی کے بلوں کی صورت میں ہو، گیس کی صورت میں ہو، کیونکہ یہاں حالات بہت زیادہ خراب ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے. تو ہم اس کو مسرت کرتے ہیں اور وزیر اللہ صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ واپس لیا جائے. لہٰذا اتنا مطلب جس طرح اب یہ مین جنا روڈ ہے اور ارلی مطلب شام میں ہی آغا صاحب یہ بتائیے رات کو کوئٹہ میں اکثر جو گیدرنگ وغیرہ ہوتی ہے، دوست وغیرہ احباب یا آؤٹنگ جو ہے نا مسلسل ہے یہی پہ، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو ریسٹورینٹس والے ہیں جو دکاندار ہیں ان کے معاشی قتل ہے؟ بالکل اس سلسلے میں میرے خیال میں کم از کم کچھ یہ بیکری ہے اور ریسٹورینٹ ہے ان کو اگر استثناء دیتے تو زیادہ بہتر تھا بنسبت دوسرے کاروبار کے. ٹھیک ہے مالز وغیرہ یا شاپنگ مالز وہ اگر جلد بند ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. بنیادی اور جو ضروریات کی زندگانی ہے میرے خیال میں اس پہ لاک ڈاؤن لگانا وہ مناسب نہیں ہے. حکومت کو کیا پیغام دے گی اس فیصلے پہ نظر ثانی کرے؟ بالکل بالکل میرے خیال میں ان کو نظر ثانی کرنا چاہیے یا اس میں تھوڑی سی آسانی لانی چاہیے ٹائمنگ کے حوالے سے. آپ کا نام کیا ہے اور یہ بتائیے جو آج ڈپٹی کمشنر کوئٹہ نے یہ باقاعدہ پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ ریسٹورینٹس رات 11 بجے جبکہ دکانیں رات 8 بجے بند ہوگی، اس لاک ڈاؤن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میرا نام ایڈوکیٹ اشرف اللہ چکزئی ہے. میں اور ہم چونکہ بلوچستان بار کونسل نے بھی اس پہ آج اسٹرائک کا اعلان کیا تھا تو ہم کنڈیم کرتے ہیں ان تمام تر ایکٹیویٹیز کو، کیونکہ وداؤٹ آپ کسی سروے کے، آپ تاجروں کے نمائندگان کو پوچھے بغیر، آپ چیمبر آف کامرس سے انگیج کیے بغیر آپ ایسے انلیگل اور وائڈ نوٹیفکیشن نکال کر عوام کو یہ ثبوت دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ کی کسی اسٹیٹ میں بھی جنگ چل رہی ہو تو امپیکٹ جو ہے بلوچستان پہ پڑے گی. بلوچستان لاوارث رہا ہے. اس نوٹیفکیشن سے ثابت ہوتا ہے کہ بلوچستان کی حکومت خاص کر جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ اس چیز میں سنجیدہ نہیں ہے، وہ عوام دوست پالیسی لانے کے مترادف نہیں اور وہ یکسر طور پہ اس میں ناکام ہو چکے. اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ہمارے جو ڈیزل پیٹرول ان کی قیمتیں پرائسز جو ہائی ہوئے تھے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے تاجر برادری تقریباً پریشانی کے اس عالم میں ابھی بلوچستان میں ظاہراً ہے 9 بجے 10 بجے لوگ چلے جاتے ہیں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ نوٹیفکیشن ڈپٹی کمشنر کی طرف سے یا پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے جو جاری کیا گیا ہے اس کو بالفور واپس لیا جائے. وہ بصورت دیگر جو ہے وہ شہر کی عوام یا اس کوٹہ شہر کے عوام، بلوچستان کی عوام جو ہے وہ مشتعل ہو گئے گورنمنٹ کے خلاف، جو ہے آلریڈی وہ اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکا ہے. تھینک یو.